انوکھی چوری۔ چاچا صادق نے اپنے گھر کا ایک وسیع حصہ اپنے پالتو جانوروں اور پرندوں کے لیے مخصوص کر رکھا تھا، جہاں رنگ رنگ کے انوکھے پرندے اور پالتو جانور موجود تھے۔ آج وہاں ایک اور خوبصورت جانور کا بھی اضافہ ہو گیا، اور وہ تھا ایک خوبصورت نازک بڑی بڑی آنکھوں والا ہرن کا بچہ، جو چاچا صادق کو ان کے دوست نے تحفے میں بھجوایا تھا۔ یہ خوبصورت ہرن کا بچہ، جس کا نام چاچا صادق نے پیار سے موتی رکھا تھا، گاؤں کے ہر شخص کو بے حد پسند آیا تھا۔ چاچا نے اپنے پالتو جانوروں اور پرندوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے ایک رکھوالا بھی رکھا تھا، جو پرندوں اور جانوروں والے احاطے میں ہی چرپائی پر تمام وقت موجود رہتا۔ وہ انہیں خوراک اور پانی دیتا، ان کی دیکھ بھال کرتا، ان کو صاف ستھرا رکھتا۔ اگر کسی جانور یا پرندے کو علاج کی ضرورت ہوتی تو علاج کا بندوبست بھی کرتا، اور اب چاچا صادق کی ہدایت کے مطابق موتی کا بھی خصوصی خیال رکھتا، اسے نہلاتا، دھلاتا، کھلاتا اور سبزے کی سیر بھی کراتا۔ حاجی مولا بخش کا 10 سالہ بیٹا غوثی روزانہ موتی کو دیکھنے آتا۔ بظاہر وہ چاچا صادق سے ملنے آتا تھا، مگر اسے موتی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے کئی بار رکھوالے سے درخواست کی کہ اسے کچھ دیر موتی کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دی جائے، مگر رکھوالے نے سختی سے منع کر دیا۔ گرمیوں کی تپتی دوپہروں میں رکھوالا تمام پالتو جانوروں اور پرندوں کو کھانا اور پانی فراہم کرنے کے بعد خود خواب خرگوش کے مزے لیتا رہتا۔ ایک دوپہر کا واقعہ ہے کہ رکھوالا چارپائی پر پڑا بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بیٹھی مکھیاں اسے تنگ کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ آخر وہ اٹھ بیٹھا اور نیم و آنکھوں سے تمام پرندوں اور جانوروں پر نظر ڈالی۔ پالتو گائے چاندنی مخصوص انداز میں بیٹھی جگالی کر رہی تھی۔ کتا ہیرا اپنی دم سے بار بار اپنے جسم پر بیٹھنے والی مکھیوں کو بھگانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ رنگین چڑیاں پنجروں میں چہچہا رہی تھیں۔ کچھ پالتو پرندے اپنی چونچیں اپنے پروں میں دبائے گم سم چپ چاپ بیٹھے تھے۔ ایک بڑا زرد مرغہ بے وقت کی اذان دے رہا تھا۔ سفید بطخیں البتہ آزادی سے احاطے کے اندر ادھر ادھر گھوم پھر رہی تھیں، مگر موتی کہیں نہیں تھا۔ رکھوالے پر نیند کا ایسا غلبہ تھا کہ اس نے چہرے کو رومال سے ڈھانپا اور پھر سو گیا۔ عصر کی اذان کے وقت آنکھ کھلی تو موتی کو اپنے سامنے پایا۔ وہ تھوڑا حیران ہوا، پھر سوچا شاید پہلے وہ نیند میں موتی کو نہیں دیکھ پایا تھا۔ اگلے دن دوپہر کو وہ مزے سے چرپائی پر ٹانگیں پھیلائے سو رہا تھا کہ اس کے موبائل فون پر چاچا صادق کی کال آ گئی۔ وہ چاچا صادق کا نمبر دیکھتے ہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے چاچا صادق کی ہدایت سننے لگا۔ چاچا صادق کا حکم تھا کہ موتی کو خوب صاف ستھرا کر کے رکھو، شام کو کچھ دوست اسے دیکھنے آئیں گے۔ نوجوان رکھوالے نے فون سننے کے بعد موتی کی طرف نظریں دوڑائیں، مگر احاطے کے چاروں طرف موتی کہیں نظر نہ آیا۔ اب رکھوالا بے حد پریشان ہوا۔ اس نے دوبارہ احاطے میں گھوم پھر کر ہر جھاڑی کے اندر، درختوں کے پیچھے، بڑے جانوروں کے درمیان موتی کو ڈھونڈا، مگر موتی اسے کہیں نہ ملا۔ رکھوالا سخت خوفزدہ ہوا۔ اگر مالک کو موتی نہ ملا تو اسے بے خبر سونے اور لاپرواہی برتنے کی کڑی سزا ملے گی۔ یہیں تک